الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار یعنی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ دائما ابدا ابدا سرمدن سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان یوں ارشاد فرماتے ہیں، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف و دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، ہے کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے، اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ربیع النور کی آمد ہے اور آج ایک ربیع الاول شریف ہے۔ میں سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو اس عظیم مبارک اور مقدس مہینے کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس کے ماتحت آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کی روشنی میں۔ عظمت مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے، وہ میں آج کی گفتگو میں آپ کو بتاؤں گا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم کتاب ہے۔ قرآن ایک سمندر ہے، اس سمندر میں غوطہ زنی کرنے والا اگر مفسر ہوگا تو تفسیر کی موتی چن کر کے نکالے گا، اگر فلسفی ہوگا تو فلسفے کی موتی کو چن کر کے نکالے گا، اگر عالم ہوگا تو علم کی موتی چن کر کے نکالے گا، عابد ہوگا تو عبادت کی موتی چن کر کے نکالے گا، اور اگر عاشق ہوگا تو اس میں غوطہ زنی کر کے عشق کی موتی چن کر کے نکالے گا۔ آج میں کلام مجید کی ان آیتوں کو آپ کے سامنے بیان کروں گا جن میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کلام مجید میں کتنے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی قسم یاد فرمائی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔
تقریباً 35 سے زائد مقامات ایسے ہیں کلام مجید میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قسم یاد فرمائی ہے، 35 سے زائد مقام۔ اور اس میں سے جو سب سے پہلی آیت مبارکہ ہے سورہ نساء میں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ یہ سب سے پہلی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی اس آیت مبارکہ میں اپنے محبوب کی قسم یاد فرمائی۔ اللہ عز و جل اپنے قول کی پختگی کے لیے مخالفین کا رد کرنے کے لیے، کفاروں کا رد کرنے کے لیے، منافقین کا رد کرنے کے لیے، اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ محبوب سے میرا رشتہ کتنا مضبوط ہے، محبوب کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے پروردگار عالم قسمیں کھاتا ہے۔ اگر آپ کلام مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ قسمیں اپنے محبوب کی کھائی ہے، سب سے زیادہ قسمیں۔ سورہ نساء کی جس آیت مقدسہ کو ابھی میں نے پڑھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ربوبیت کی قسم کھائی، لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ پروردگار عالم نے اپنے رب ہونے کی قسم تو کھائی لیکن اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف نہیں کی کہ میری خالقیت کی قسم، میری رحمانیت کی قسم، میری رزاقیت کی قسم، ایسا نہیں۔ محبوب تیرے رب کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی، اپنی ربوبیت کی قسم تو یاد فرمائی، لیکن اس کی نسبت کی ذات مصطفیٰ کی طرف، بندوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میرے بندوں اگر میری بارگاہ میں پہنچنا ہے تو ڈائریکٹ نہ آنا، میرے نبی کے در سے میری بارگاہ میں آنا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی قسم جو یاد فرمائی، اب یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ایمان اور عقیدہ اگر مصطفیٰ کی عظمت سے خالی ہے تو پھر وہ ایمان بیکار ہے۔ اگر کوئی شخص عظمت توحید کو تسلیم کرے، خدا کی وحدانیت کو تسلیم کرے، خدا کی عظمت کو تسلیم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت کو تسلیم کرے لیکن مصطفیٰ کی عظمت کو نہ مانے، ذات مصطفیٰ کو نہ مانے، اب اس کا ایمان بچتا ہے یا نہیں بچتا ہے، وہ جب میں آیت کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے۔ تو پہلی قسم اللہ نے یاد فرمائی کلام مجید میں، پہلی قسم فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ پہلی قسم، یہ جو پہلی قسم اللہ نے یاد فرمائی منافقین کے رد کے لیے، اس آیت کریمہ سے پہلے منافقین کا تذکرہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو منافق کہا جو رسول کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کرتے، ان لوگوں کو پروردگار عالم نے منافق فرمایا جو رسول کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، اور ان لوگوں کے حوالے سے فرمایا کہ جو میری بارگاہ میں آتے ہیں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں جاتے، میں ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، حقیقت میں وہ منافقین ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے پہلے کی آیتیں اگر آپ پڑھیں گے سورہ نساء میں، غالباً یہ آیت نمبر 65 ہے، جا کر کے پڑھ لیجئے گا سورہ نساء میں۔ اس سے پہلے کی جو آیت کریمہ ہے کہ ایک منافق اور ایک یہودی آپس میں جھگڑ پڑے کسی معاملے کو لے کر کے، تو اس یہودی نے کہا کہ چلو آپ کے رسول کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہ فیصلہ کر دیں گے۔ منافق جو اپنے آپ کو کہتا تھا مسلمان لیکن رسول کی بارگاہ میں نہیں آتا تھا، وہ سوچتا تھا اتنا ہی کافی ہے کہ ذات خدا سے جڑ جاؤ، اتنا ہی کافی ہے۔ اس کو پتا تھا کہ میں تو غلط ہوں،
اگر رسول کی بارگاہ میں جائیں گے تو فیصلہ میرے حق میں نہیں ہوگا. وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ جو یہودیوں کا سردار ہے، غالباً اس کا نام ابی ابن کعب ہے، اس کے پاس جاتے ہیں. اب آپ سوچئے وہ یہودی ہو کر کے اپنے یہودیوں کے سردار کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں. اور یہ منافق جو حقیقت میں اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہودی کے حاکم کے پاس جائیں گے. تو جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے کسی طریقے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاملے کو سنا، پرکھا، تو آپ نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا. اب جو یہ منافق تھا نام کا مسلمان، وہ اس یہودی سے کہنے لگا کہ چلو عمر کے پاس جاتے ہیں. اور گئے حضرت عمر کے پاس. جیسی حضرت عمر کے پاس گئے رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس یہودی نے کہا کہ ہم آپ سے پہلے آپ کی نبی کی بارگاہ میں گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں تشریف لے کر کے جاتے ہیں. میں اختصار کے ساتھ بتاؤں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس منافق کے گردن کو تلوار سے جدا کر دیا، اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا. اور اس کے بعد مدینے میں، مکے میں ہاہاکار مچ گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا. اور اس کے وارثہ، اس کے گھر والے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انصاف مانگنے کے لیے آئے. تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوب تیرے رب کی قسم، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جو میرے محبوب کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے. اللہ نے اپنے محبوب کے طرف اپنے رب ہونے کی نسبت فرمائی. رب تو وہ سب کا ہے، ساری کائنات کا رب ہے وہ، لیکن اپنے محبوب کی جانب رب کی نسبت کر کے بندوں کو پیغام دے دیا کہ میں سب سے پہلے محبوب کا رب ہوں، بعد میں تم سب کا رب ہوں. سب سے پہلے میں میرے محبوب کا رب ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ پیغام بھی دے دیا کہ میری بارگاہ میں اگر آنا چاہتے ہو تو محبوب کے در سے ہو کر کے آنا، تبھی میں اپنی بارگاہ میں آنے کو قبول فرماؤں گا. فلا وہ مومن ہی نہیں ہے. محبوب تیرے رب کی قسم، جو تم کو اپنا حاکم تسلیم نہ کرے، جو اپنے آپسی معاملات میں محبوب کو اپنا حاکم تسلیم نہ کرے. اب آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شعر ہے، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. یعنی کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کا ذکر کرو، صرف اللہ 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 کرو، اور مصطفیٰ کو ذکر خدا میں شامل نہ کرو، مصطفیٰ کا تذکرہ ہی نہ کرو، تو اللہ ایسی ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا. بلکہ وہ ذکر جو ذکر رسالت سے خالی ہو اور صرف ذکر خدا ہو، اللہ تبارک و تعالی ایسے ذکر کو جہنم کی کنجی بنا دیتا ہے. وہ جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں، جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے کہ کلمہ صرف لا الہ الا اللہ کا نام نہیں ہے، بلکہ کلمہ اسی وقت ایک انسان جب پڑھے گا اور مسلمان اسی وقت بنے گا جب وہ کلمہ پڑھ کر کے محمد رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کرے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تب جا کر کے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج میں ان آیتوں کو آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی قسم یاد فرمائی. محبوب کی قسم، اللہ اکبر. آپ دیکھیں کلام مجید میں چہرے کی قسم یاد فرمائی، والضحیٰ. محبوب تیرے مبارک چہرے کی قسم. پروردگار عالم کلام مجید میں محبوب کی زلفوں کی قسم یاد فرما رہا ہے، واللیل اذا سجا. محبوب تیرے مبارک زلفوں کی قسم. محبوب جو بولتے ہیں نا، جو بات زبان سے نکلتی ہے، اللہ اس کی قسم یاد فرما رہا ہے. وقیلہ، محبوب تیری زبان سے نکلنے والے باتوں کی قسم. آپ اندازہ لگائیے، اللہ تبارک و تعالی محبوب کے شہر کی قسم یاد فرما رہا ہے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. محبوب اس شہر کی قسم جس میں آپ تشریف فرما ہے.
اللہ تبارک و تعالی محبوب کی صفائی کو بیان کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. اور ایک جگہ پر محبوب کی رسالت کی قسم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم. محبوب آپ کی رسالت کی قسم. ایک جگہ پر محبوب کی صداقت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے صاد والقرآن ذی الذکر. محبوب آپ کی صداقت کی قسم. اور اللہ اکبر سورہ قلم میں آپ دیکھ لیں میرا رب فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. محبوب کے اخلاق کو بیان فرما رہا ہے میرا رب. تو فرما رہا ہے کہ جو میرے محبوب کو جادوگر کہتے ہیں, جو میرے محبوب کو شاعر کہتے ہیں, جو میرے محبوب کو پاگل کہتے ہیں, اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما دی وہ پاگل کوئی اور ہوگا, یہ مصطفیٰ میرا محبوب ہے, یہ ساری کائنات کا داتا ہے. اللہ نے کلام مجید میں محبوب کی قسمیں یاد فرمائی. اور آپ کلام مجید کا مطالعہ کریں, کہیں میرا رب عظمت مصطفیٰ یوں بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. کہیں میرا رب فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. اللہ عظمت مصطفیٰ بیان فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے لوگو اگر تم سے غلطیاں سرزد ہو جائے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جانا. جب میرے محبوب تمہارے لیے مغفرت طلب کریں گے میں تم سب کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اور میلاد مصطفیٰ میرا رب بیان فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین قد جاءکم برہان من ربکم. اور ایک جگہ پر میرا رب محبوب کی شان یوں بیان فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین ان رحمت اللہ قریب من المحسنین قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید میں کئی خاص آیتیں عظمت مصطفیٰ بیان کرنے کے لیے نازل فرمائی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام میم را. اور ایک جگہ پر تو میرا رب فرماتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. محبوب آپ کی پوری عمر مبارک کی قسم. میں بعد میں اس پر گفتگو کروں گا, میں پہلے آپ کو بتا دوں وہ آیتیں مینشن کروں میں آپ کو. ویسے تو بہت ساری آیتیں ہیں. اور 15ویں پارے میں تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. اللہ نے اپنے محبوب کو نور فرمایا, نور قرار دیا. اور 19ویں پارے میں میرا رب فرماتا ہے طاسیم میم. 20ویں پارے میں طاسین تلک آیات القرآن و کتاب الحکیم. 21ویں پارے میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محبوب کی مبارک زندگی کو اسوہ حسنہ میرے رب نے فرمایا. 22ویں پارے میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صاد والقرآن ذی الذکر حامیم والکتاب المبین. آپ اگر کلام مقدس کا مطالعہ کریں گے جا بچا اللہ عز و جل نے محبوب کا تذکرہ فرمایا ہے. قاف القرآن المجید الرحمن علم القرآن یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. اور پروردگار عالم نے جا بجا محبوب کا تذکرہ فرمایا والضحی واللیل اذا سجا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى. یہ سورہ مبارکہ در حقیقت نعت مصطفیٰ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کی شان میں نازل فرمائی ہے.
ویسے تو الحمد کے الف سے لے کر کے والناس کی سین تک یہ مکمل کلام مقدس، یہ نعت مصطفیٰ ہے. تو آج میں ایک آیت مبارکہ پر گفتگو کروں. اگر میں صرف وہ آیتیں پڑھنے لگ جاؤں جو اللہ نے بالخصوص اپنے نبی کی عظمت کے حوالے سے نازل فرمائی، تو پھر جمعہ کا پورا ٹائم ویسے ہی نکل جائے گا. آیت مبارکہ لعمرک، محبوب آپ کی پوری زندگی کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ لوگ جو آپ کے بارے میں غلط بیانے سے کام لے رہے وہ سب نشے میں بہکے ہوئے ہیں. اللہ نے محبوب کی پوری زندگی کی قسم یاد فرمائی. لعمرک کا محبوب آپ کی زندگی کی قسم. آپ ذرا اندازہ لگائیے پیار اللہ اپنے محبوب سے کس قدر کرتا ہے. کبھی آپ کسی سے پیار کرتے تو اس کی قسم کھاتے نا، تیری جوانی کی قسم، تیرے چہرے کی خوبصورتی کی قسم، تیرے بیٹے کی قسم، تیری بیٹی کی قسم. میں آج اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھ رہا تھا. مفسرین لکھتے ہیں تنہا ذات مصطفیٰ ہے کہ اللہ نے جن کی عمر کی قسم یاد فرمائی ہے، اور کسی کی زندگی اور عمر کی قسم اللہ نے یاد نہیں فرمائی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ اپنے محبوب سے کس قدر پیار فرماتا ہے. بھٹکنے والوں کی ہلاکت کے بارے میں میرا رب بتلا رہا ہے. وہ بہکے ہوئے ہیں، وہ گمراہ ہیں، وہ نشے میں ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ محبوب کی عمر مبارک کی قسم یاد فرما رہا ہے کہ محبوب آپ کی پوری عمر مبارک کی قسم. اب یہاں پر کچھ نقطے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ میں نے یہ آیت کریمہ آج کیوں منتخب کیا. لعمرک، آپ کی عمر مبارک کی قسم. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر مبارک کے دو حصے کرتے ہیں. ایک تو اعلان نبوت سے پہلے والا حصہ 40 سالہ، اور اعلان نبوت کے بعد 23 برس کی عمر مبارک. کہتے ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد جو 23 برس کی عمر مبارک ہے وہ تو برحق ہے، وہ تو سنت ہے، لیکن اعلان نبوت سے پہلے جو 40 سالہ عمر مبارک ہے معاذ اللہ رب العالمین، اس میں نبی کو کچھ بھی علم نہیں تھا، وہ کچھ نہیں جانتے تھے، ان کو کچھ بھی پتا نہیں تھا. بلکہ بعض حضرات یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ تو بہکے ہوئے تھے معاذ اللہ کے رب العالمین. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو اس وقت پتا بھی نہیں تھا کہ وہ ہیں کیا، وہ نبی بھی نہیں تھے. عمر مبارک کے دو حصے کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کا رد فرمایا. وہ لوگ جو عمر مبارک کے دو حصے کرتے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے والے حصے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نبی کو کچھ پتا ہی نہیں تھا، وہ بہکے ہوئے تھے، وہ بھٹکے ہوئے تھے، وہ گمراہ تھے. ان کی 40 سالہ جو زندگی وہ ہمارے لیے دلیل نہیں، حجت نہیں ہے. طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور لکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قسم کے ذریعے سے ان سب کا جواب دے دیا. لعمرک، محبوب تیری پوری زندگی کی قسم، پیدائش سے لے کر کے وفات تک، جب آمنہ کے گود میں آئے تب سے لے کر کے قبر مبارک تک، پوری زندگی کی قسم سب کو جواب دے دیا کہ میرے محبوب کے عمر مبارک کے دو حصے کرنے والوں، میں اپنے محبوب کی پورے عمر مبارک کی قسم یاد فرما رہا ہوں. یہ نہیں کہا اعلان نبوت کے بعد 23 برس کی عمر کی قسم. اگر کسی تفسیر میں تو مجھے بتا دیجئے، میں رجوع کر لوں گا اپنے اس قول سے. تیری پوری زندگی کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری عمر مبارک کی قسم یاد فرمائی. رب ہے کہ سارے عمر مبارک کی قسم یاد فرما رہا ہے، اور کچھ لوگ ہیں کہ عمر مبارک کے دو حصے کر رہے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے والا حصہ اور اعلان نبوت کے بعد والا حصہ. تو یہ تو پھر اللہ کی بات کو رد کرنا ہو گیا نا، کہ اللہ تو پورے عمر مبارک کی قسم کا ہے. پوری عمر مبارک، پیدائش سے لے کر کے وفات تک، اور آپ بیچ میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ 23 برس والی زندگی یہ ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے.
اور اس سے پہلی کی جو زندگی یہ ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی بنے 40 سال کے بعد. معاذ اللہ رب العالمین. آؤ سب سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں. یہ تقریر تو میری منظر عام پہ آ جائے گی, دیکھ بھی لینا جا کر کے. میں دلیل دوں گا, کتاب کا نام بھی بتاؤں گا, جلد بھی بتاؤں گا, صفحہ بھی بتاؤں گا. حدیث کی مشہور کتاب جامع ترمذی, جو حدیث کی 6 بڑی کتابیں جن کو سیاہ ستہ کہتے ہیں. جامع ترمذی جلد 5 صفحہ 585. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو نبوت ملی کب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب نبوت ملی؟ متا وجبت لکن نبوہ. یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وآدم بین الماء والجسد, مجھے نبوت اس وقت مل گئی تھی جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو اعلان فرمایا, اعلان فرمانا اور ہے. کبھی آپ کسی چیز کا اعلان بعد میں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز اس وقت آپ کے پاس آئی. ارے آپ کو میں بتاؤں, یہ تو جامع ترمذی کی میں نے دلیل دی, اب کلام مقدس سے میں دلیل دوں گا کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کس وقت نبی تھے. بلکہ میں کہوں کہ میرے نبی اس وقت نبی تھے جب وقت بھی نہیں تھا. میرے نبی اس وقت نبی تھے جب کائنات بھی نہیں تھی. میرے نبی اس وقت نبی تھے جب صرف رب تھا اور میرے مصطفیٰ کی نبوت تھی. اس وقت میرے نبی تھے. اب کلام مقدس سے میں آپ کو دلیل دے کر کے بتاؤں. آپ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں سنا ہے نا, پڑھا ہے نا, سورہ مریم 16واں پارہ. حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا. اپنے دور کی بطول جس کی پاکیزگی کو کلام مجید نے بیان کیا ہے, جن کی طہارت کو کلام مجید نے بیان کیا ہے, جن کی طہارت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے نام سے منسوب ایک سورہ مبارکہ نازل فرما دی, سورہ مریم. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں جلوگر ہوئے بغیر باپ کے, اللہ اکبر, لوگوں نے انگلی اٹھانا شروع کر دی. کیا ہے مریم, تو عفت پاک دامن والی تھی, تیرے گھر میں بچے کی ولادت ہو جاتی, تیرا تو شوہر ہے ہی نہیں, یہ بچہ پیدا کیسے ہو گیا؟ حضرت مریم پریشان ہو گئی, کس کو کیا جواب دیں, لوگ کہاں جلدی تسلیم کریں گے. اللہ نے حضرت مریم سے فرمایا, اے مریم, اب اگر کوئی تجھ سے پوچھے یہ بچہ پیدا کیسے ہوا, تو نہ بتانا, بچے کی جانب اشارہ کر دینا. اس کو کلام مجید نے مینشن کیا ہے کہ جب لوگوں نے پوچھا مریم یہ بچے پیدا فاشارت الیہ, مریم نے اس بچے کی جانب اشارہ کی. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, وہ سب بولنے لگے مریم یہ گود میں رہنے والا بچہ جو ابھی گود میں ہے, جو بول بھی نہیں سکتا, آخر یہ بتائے گا کیسے؟ ابھی یہ بول ہی رہے تھے. اس گود میں رہنے والے بچے نے صدا لگائی, انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب عطا کیا ہے, مجھے نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے. تو وہ عیسیٰ جن کو نبوت ملی امام الانبیاء کے صدقے, وہ عیسیٰ جن کو رسالت ملی میرے مصطفیٰ کے صدقے, وہ عیسیٰ تو پیدائش نبی ہو, اور جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے وہ 40 سال کے بعد نبی بنے. یہ کس طریقے کا انصاف ہے؟ میں تو کہتا ہوں اس کا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے جو اللہ کے رسول کے حوالے سے یہ گفتگو کرے کہ 40 سال کے بعد نبی بنے. ارے عشق کی نگاہ سے کلام مجید کو پڑھو گے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ مصطفیٰ ہر اعتبار سے مقدم ہے. وہ انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو اپنے رسول کی رسالت کو صحیح طریقے سے تسلیم ہی نہ کرے. آج کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کو جو وہ حدیثیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکالتے ہیں جس میں آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی ہدایت کے لیے
کبھی اپنے علم کا اظہار نہیں فرمایا، امت کی ہدایت کے لیے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو موقوف رکھا، دیکھو نبی کو علم نہیں ہے، آخر تمہیں وہ آیتیں کیوں نہیں نظر آتی جس میں اللہ نے بذات خود اپنے مصطفیٰ کی شان میں نازل فرمائی ہے؟ وہ حدیثیں تمہیں کیوں نظر نہیں آتی جس میں میرے آقا نے فرمایا انا امام الانبیاء، میں انبیاء کرام کا امام ہوں، انا سید الانبیاء، میں انبیاء کا سردار ہوں، انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں؟ پتہ یہ چلا کہ نبی سے محبت اگر تو یہ کتابوں میں تلاش نہ کرنا، یہ دل سے محبت کرنا۔ جب کتابیں پڑھو گے تو مصطفیٰ کے جلوے تمہیں کتابوں میں نظر آ جایا کریں گے۔ قرآن کو پڑھو عشق مصطفیٰ کی روشنی میں، قرآن کی ہر آیت تمہیں بتائے گی کہ چہرہ مصطفیٰ اللہ نے کلام مجید میں رکھا ہے۔ کلام مجید کو محبت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عاشق رسول، بہت بڑے محب رسول، سید الطائفہ جن کا لقب ہے، اتنے بڑے عاشق رسول، وہ سوتے تو نبی کی محبت میں، جاگتے تو نبی کی محبت میں، کھاتے تو نبی کی محبت میں، گفتگو کرتے تو نبی کی محبت میں، کہیں جاتے تو نبی کی محبت میں، جب چلتے کوئی دیکھتا تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا یہ جانے والا کوئی اور نہیں جا رہا، یہ عاشق رسول جا رہا ہے۔ وہ جنید بغدادی، اللہ اکبر، ان کو جب پتا چلا کہ بغداد کی سرزمین پر ایک بہت بڑا مصور آیا ہے، تصویر پین کے ذریعے سے جو تیار کرتے ہیں، اسکیچ پین کے ذریعے سے، اور اس کے ہاتھ میں اس قدر ہنر ہے کہ سامنے بٹھا کر کے ہو بہو تصویر بنا کر کے لوگوں کو دے دیتا ہے۔ عاشقوں کی بھیڑ لگ گئی۔ عاشق معشوق تو پتہ ہے نا، دنیا میں ہر زمانے میں رہتے ہیں، تو ہر کوئی اپنی محبوبہ کی تصویر بنوانے جا رہا ہے، کوئی محبوب کی تصویر بنوانے جا رہا ہے، کوئی دوست کی تصویر بنوانے جا رہا ہے۔ اس وقت تو کیمرے تھے نہیں، کوئی ماں باپ کی تصویر بنوانے جا رہا ہے۔ جب عاشق رسول جنید بغدادی کو پتا چلا کہ بغداد کی سرزمین پر ایک ایسا مصور آیا ہے جو ہو بہو تصویر تیار کر کے دے دیتا ہے، تو آپ بے چین ہو گئے کہ میرا بھی تو ایک محبوب ہے، جاتا ہوں میں، جب دل کرے گا محبوب کو دیکھ لیا کروں گا، سکون مل جایا کرے گا۔ گئے لائن میں جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد جب آپ کی باری آئی، مصور نے آپ کو دیکھا، اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے، بولے جنید بغدادی میرے پاس، وقت کا عظیم اولیاء کامل میرے پاس، عاشق رسول میرے پاس تو دنیا دار آتے ہیں، آپ کیسے آ گئے؟ جنید بغدادی فرماتے مصور میں نے سنا ہے کہ تیرے ہاتھ میں بہت فن ہے، تو بہت بڑا ماہر ہے، ہو بہو تصویر بنا کر کے دے دیتا ہے، تو سن، میرا بھی ایک محبوب ہے جس سے میں بے پناہ پیار کرتا ہوں، بے پناہ محبت کرتا ہوں، سوتا ہوں اس کی محبت میں، جاگتا ہوں اس کی محبت میں، چلتا ہوں اس کی محبت میں، ذرا مجھے میرے محبوب کی تصویر بنوا کر کے تو دے دینا۔ وہ مصور کہنے لگا اے جنید بغدادی، اے عاشق رسول، میں نے عاشق تو بڑے دیکھے لیکن آپ کے جیسا عاشق میں نے کسی کو نہیں دیکھا، میں نے محبوب اور محبت کرنے والے بڑے دیکھے لیکن آپ کی جیسا محب اور محبت کرنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ آخر آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کا نام ہے کیا؟ ذرا ان کا نام تو بتا دو۔ اللہ اکبر، سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں میں جن سے محبت کرتا ہوں ان کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنا سننا تھا، مصور اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتا ہے، اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتا ہے مصور، اور وہ مصور کہنے لگا کہ اے جنید بغدادی، آپ جن کی تصویر بنوانے آئے ہیں ان کی تصویر تو میرے گھر میں بنی بنائی رکھی ہوئی ہے۔ حضرت جنید بغدادی بولے یہ کیا بات ہوگی؟ محبوب وہ میرے، محبت میں ان سے کرتا ہوں، پیار ان سے میں کرتا ہوں، عشق میں ان سے کرتا ہوں، میرے محبوب کی تصویر تیرے پاس؟ کہا بات دراصل یہ کہ تم جس سے محبت کرتے ہو میں بھی اسی سے محبت کرتا ہوں، تم جس سے پیار کرتے ہو میں بھی اسی سے پیار کرتا ہوں۔ اب جنید بغدادی بے قرار ہو گئے، ہاتھ پکڑے مصور کا، جلدی سے لے کر کے چلو، محبوب کی زیارت کریں گے، محبوب کے رخ والضحا کو دیکھیں گے، دل کو سکون مل جائے گا۔ گئے جنید بغدادی اس مصور کے گھر میں، لیکن اللہ اکبر، جب میں اس واقعے کو پڑھ رہا تھا عشق مصطفیٰ کی جھلکیاں ایسے مجھے نظر آ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جب عاشق جو ہوتا ہے نا وہ بغیر کسی
دلیل کہ اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے. عشق کرنے والے دلیل نہیں ڈھونڈا کرتے, محبت کرنے والے دلیل نہیں ڈھونڈا کرتے. عاشق ہو تو ایسے بن جاؤ جس طرح صحابہ میرے نبی سے محبت کرتے تھے. محبت کرنے والے بنو تو ایسے بنو جیسے اویس قرنی نے میرے رسول سے محبت کیا ہے. اللہ اکبر. سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ اس مصور کے گھر میں گئے. مصور نے ہاتھ سے بنی بنائی کوئی تصویر اٹھا کر کے نہیں دیا, بلکہ طاق پہ رکھا ہوا اللہ کا کلام جنید بغدادی کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اب جنید بغدادی کہتے ہیں اے مصور یہ ہے کیا؟ حضرت جنید بغدادی نے جب پوچھا, مصور نے کہا یہ کیا ہے؟ یہی تو چہرہ مصطفیٰ ہے, یہی تو مصطفیٰ کی تصویر ہے. رب نے ہمارے محبوب کی آنکھوں کے بارے میں فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. رب نے ہمارے محبوب کی زبان کے بارے میں فرمایا وما ينطق عن الهوى. رب نے ہمارے محبوب کے بولنے والے الفاظ کا بھی ذکر کیا. وقیلہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محبوب کے رخ والضحیٰ کے بارے میں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. رب نے ہمارے محبوب کے زلفوں کے بارے میں فرمایا واللیل اذا سجا. پروردگار عالم نے ہمارے محبوب کے ہاتھوں کا تذکرہ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے سینے کا تذکرہ فرمایا الم نشرح لک صدرک. پروردگار عالم نے محبوب کی پشت مبارک کا تذکرہ فرمایا الذی انقض ظہرک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے قدم ناز کا ذکر فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. پتہ یہ چلا اگر عشق کی نگاہ سے اللہ کے کلام کو پڑھو گے اس میں تمہیں تصویر مصطفیٰ نظر آ جائے گی. جب بھی مصطفیٰ تصویر مصطفیٰ دیکھنے کا من کرے نا, کہیں اور نہیں جانا, محبت کی نگاہ سے کلام مجید کا مطالعہ کرنا. اگر سچے عاشق ہو, سچے محب ہو, ضرور تمہیں مصطفیٰ کی تصویر کلام مجید میں نظر آ جائے گی. یہ تو کلام مجید کی میں نے وہ آیتیں آپ کو بتائی, ویسے بھی بے شمار آیتیں ہیں, وقت کافی کم رہتا ہے. انشاءاللہ پھر موقع ملا تو اس گفتگو کو میں کنٹینیو اور آگے بڑھاؤں گا. بس چونکہ ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہے تو میں نے سوچا کہ اس مہینے میں عظمت مصطفیٰ ہی بیان کیا جائے, مقام مصطفیٰ, کیونکہ وہ مومن ہی نہیں ہے جو اپنے مصطفیٰ کی عظمت نہ جانے, وہ عاشق ہی نہیں ہے جو مصطفیٰ سے محبت نہ کرے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک وہ اپنے والدین اور اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے. تو یہ مصطفیٰ کی آمد کا مہینہ ہے, تو ہم نے اس کا طریقہ ایک یہ بنایا کہ جلوس تو نکالتے ہیں ہم, نعت مصطفیٰ بھی گنگناتے ہیں, عظمت مصطفیٰ بھی بیان کرتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تحفہ کیا دیں جو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے, ہمیں اجر و ثواب سے بھی نوازے. تو میں نے اس کا بہترین طریقہ یہ سوچا کہ آج سے لے کر کے 12 ربیع الاول تک زیادہ سے زیادہ درود مبارک اپنے گھروں میں پڑھیے. ہماری مسجد میں ہم ایک باکس رکھ دیں گے, اور میری گزارش ہے کہ یہ پیغام پورے علاقے میں پھیلا دیجیے. آپ اپنے گھر میں اپنی بچیوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنی اولاد کو, سب کو دے دیں. اس کے بعد اس کو لکھ لیں پرچے میں زیادہ سے زیادہ. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, ہبلی کی سرزمین پر تقریباً 12 ربیع النور شریف کو 100 کروڑ درود مبارکہ کا تحفہ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا جاتا ہے. 100 کروڑ. تو میں سوچتا ہوں کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں. یہاں پر کئی مسجدیں قریب قریب ہے, اگر یہ اہتمام ہونے لگ جائے تو ایک گھر میں کئی لوگ جو ہے رہتے ہیں. اگر ایک انسان 1000 مرتبہ, 5000, 10,000, 1 لاکھ ایسے لوگ ملے جنہوں نے 50 لاکھ 1 کروڑ درود مبارکہ پڑھا ہے, تو آپ اپنے گھروں میں اہتمام کریں, پرچی لیں, اس کو لکھیں, اس کو ٹوٹل کریں. ٹوٹل کرنے کے بعد یہاں پر ایک باکس رکھ دیا جائے گا, اس کو ہم کھولیں گے 12 ربیع الاول کو, 12ویں تاریخ کو کھول کر کے اس کو ٹوٹل کیا جائے گا. اور ٹوٹل کرنے کے بعد, فاتحہ خوانی کرنے کے بعد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ سارے درود مبارکہ تحفے کے طور پر پیش کیے جائیں گے. ہمیں اپنے اعمال پر اتنے بھروسہ تو نہیں ہے, لیکن ذات مصطفیٰ پر ضرور بھروسہ ہے. ہم نے بے شمار آیتیں پڑھی, بے شمار حدیثیں پڑھی درود مبارکہ کی فضیلت کے حوالے سے. کتنے ایسے بڑے بڑے گنہگار تھے جن کی بخشش درود مبارکہ کے پڑھنے کی وجہ سے ہو گئی ہے. تو اس کا اہتمام کیجئے. پرچی لا کر کے آپ باکس میں ڈال دیں گے. 12 ربیع الاول شریف کو ہم کھولیں گے
اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 1 کروڑ درود مبارک کا ضرور یہاں سے جائے گا، 1 کروڑ درود مبارک کا، اور اس سے زیادہ بھی ہو۔ آپ اس کا اہتمام کیجئے، پھر دیکھیے ایک دن میں آپ خود ہی 5000 10,000 مرتبہ پڑھ لیں گے، تو اس کا اہتمام کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ 12 ربیع الاول کے جلوس کے حوالے سے کیا آپ کی پلاننگ ہے، کس طرح جلوس نکالنے ہیں یا نہیں نکالنے ہیں؟ ابھی نماز جمعہ کے بعد مدرسے میں میٹنگ ہے، تو سارے لوگ مل کر کے کسی ایک نتیجے پر پہنچیں، چونکہ حالات کے حساب سے کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے، سب کا متفقہ اس میں فیصلہ ہونا چاہیے، پھر جو فیصلہ ہوگا اسی پر سب لوگ مل کر کے عمل کریں۔